بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 14، صفحہ نمبر 282، کتاب قرآنی معارف۔ مامون کی موت کا وقت اور لشکر کا معائنہ۔ جب مامون نے خراسان سے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کوچ کر کے طرابلس کے حدود میں یرموک پہنچا، ہوا بہت زیادہ گرم تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ پاس ہی چشمہ آب ہے۔ اس نے اس چشمے کے کنارے خیمے برپا کرنے کا حکم دیا۔ لشکر وہیں ٹھہرایا گیا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد وہ اس چشمے کے کنارے بیٹھ گیا اور اس چشمے کے صاف اور شفاف پانی کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک خوبصورت مچھلی پر پڑی۔ اس نے آواز دے کر کہا، کوئی ہے جو اس مچھلی کو پکڑ لائے۔ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ایک شکاری کو ڈھونڈ کے لایا گیا اور اس کے لیے انعام معین کیا گیا۔ اس نے کہا، اگر تو اس مچھلی کو پکڑے گا تو میں تجھے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اس شخص نے کپڑے اتارے اور اس چشمے میں ڈبکی لگائی اور وہ مچھلی پکڑ کر لے آیا۔ مامون نے جیسی ہی مچھلی پکڑنا چاہی، وہ مچھلی اس کے ہاتھ سے نکل کر دوبارہ تالاب میں جا گری۔ تالاب کا ٹھنڈا پانی اچھلا اور اس نے مامون کے لباس کو بھگو دیا، جس کے سبب اسی وقت وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس روز یا دوسرے دن طبیب خاص کو جب مامون کے ساتھ تھا بلایا گیا۔ اس طبیب نے مامون کو دیکھ کر صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے لشکر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 5000 کے لشکر کو جمع کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام کا تمام لشکر مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو جائے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر حیرت سے ایک سرد آہ بھری، یعنی چشم بینا کے باوجود یہ انسان جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا ہے۔ مجھے اس پر حیرت ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس نے اپنے خدا کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اخلاص عمل علی سے سیکھو۔ آدمی جو کام کرے وہ خدا کے لیے انجام دے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مانند کہ حضرت نے خدا کی راہ میں 500 کھجور کے دانے جمع کیے اور اپنے دوش پر اٹھا کر باغ میں بو دیے اور اس کی آبیاری کرتے رہے، یہاں تک کہ کھجور کے درخت تیار ہو گئے۔ مولا نے یہ کھجور اس کے درخت کو خدا کی راہ میں وقف کر دیے۔ سخت گرمی کے عالم ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کنواں کھود رہے ہیں، اور جب پانی نکل آیا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا، پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اس کنویں کو تیری خوشنودی کی خاطر ان لوگوں اور پیاسوں کے لیے وقف کر دیا جو اس کنویں کے پاس سے گزریں تو اس پانی سے سیراب ہوں۔ بار الہ، کل روز قیامت تو مجھے حمیم جہنم سے نجات دینا۔ یہ روحانی تقاصر ہے، یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ انسان کا روٹی کھانا بھی خدا کی خاطر ہو، نہ اپنے جینے کی خاطر، یعنی یہ نیت کرے کہ اس کی طاقت میں خدا کے لیے صرف کروں گا۔ سحری کھانا بھی مستحب ہے، چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے یہ امر خدا بندی ہے کہ انسان سحری کھائے۔ سہاگ رات اور سپاس خدا بندی۔ اسی طرح جب آپ اپنی زوجہ کے پاس جائیں تو وہ بھی خدا کی خاطر۔ مسئلہ فقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس اجلہ عروسی میں پہلی بار جمع کے لیے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اے میرے جوانوں، ہمارا وقت تو گزر گیا، اب تمہاری باری ہے۔ تمہاری شادی کے دن ہے۔ جس جوان نے ابھی تک شادی نہیں کی وہ یہ سن لے کہ جب ایسا موقع آئے تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ دولہا اور دلہن دونوں کو باوضو ہونا چاہیے، اور جب دونوں حجلہ عروسی میں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ نر و مادہ جانوروں کی طرح شروع ہو جائیں، بلکہ جمع سے پہلے ایک جائے نماز بچھائیں۔ پہلے دولہا 2 رکعت نماز پڑھے، شکرانے کی خدا نے بیوی جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون، بقائے نسل اور حفظ دین کے لیے تمہاری عورت کو تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ نماز لیلۃ الزفاف، سہاگ رات کی نماز اس رات کو پڑھیں۔ یہ اجابت کا دعا کا موقع ہوتا ہے، خدا بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ انسانی حیات 2 قسم کی ہے، ایک دینوی اور دوسری اخروی۔ دنیاوی زندگی ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور 2 روز تک ہم نے جس پر مفصل گفتگو کی ہے۔ عاقل لوگ حیات رحمانی اپناتے ہیں۔ حیات رحمانی میں لابھ کا تصور مختلف ہے۔ روحانی زندگی والا انسان کسی بیکار یا عبث کام کو نہیں اپناتا، عاقلوں والے کام انجام دیتا ہے۔ عاقل آدمی کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا جس سے وہ
اپنے خدا اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ وہ حقیقی زینت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور وہ زینت زہدہ تقوی سے عبارت ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی فخر نہیں کرتا، فخر جہالت کی علامت ہے، بلکہ اس کے برعکس مومن منکسر المزاج ہوتا ہے، اپنے آپ کو پست و حقیر سمجھتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو عاجز اور حقیر سمجھے گا، اور جتنا آدمی کی ظاہری عزت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ عون الرضا اخبار میں ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ اشرف اور بلند کردار میں اور کسی کو نہیں پاتا۔ حضرت نے فرمایا، اس روئے زمین پر جس کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے وہ مجھ سے افضل ہے، یعنی میزان فضیلت تقوی ہے، فضیلت کا معیار نسب نہیں ہے۔ تقاصر جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مادی اشیاء میں اضافہ، اور عقل مند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خیرات زیادہ ہوں، نیکیوں میں اضافہ ہو۔ عاقل لوگ تقاصر فی الاعمال چاہتے ہیں، یعنی نیکیوں کی کثرت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ تقاصر فی اموال و اولاد چاہتے ہیں۔ اہل دنیا مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اہل عقل حقیقی اعمال کی طرف مائل ہوتے ہیں جن میں خدا کی خوشنودی شامل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب تک ایک بھی درہم بیت المال میں باقی ہے، جب اسے بھی کسی مستحق تک نہ پہنچا دوں، گھر نہیں جاؤں گا۔ میں ایک درہم بھی کل کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے کل علی زندہ رہے یا نہ رہے۔ کار خیر میں جلدی کرنا چاہیے، نیک کام میں سبقت کرو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور زندگی وفا نہ کرے۔ اور اس کے برعکس دنیا پرست لوگوں کے لیے یہ ہے دنیاوی زندگی کا انجام، اور یہ عاقبت کی زندگی دنیا کی طرح نہیں کہ جہاں ہر کھیل کے تمام اسباب موجود ہیں، وہاں یا ثواب ہوگا یا عذاب۔ جان لیجیے کہ دنیاوی زندگی اہل دنیا کے لیے سوائے دھوکہ اور فریب کے اور کچھ نہیں۔ غرور یعنی خلاف واقع چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اس دنیا سے ہرگز دل نہ لگا کہ یہ ایک بے وفا دلہن کی مانند ہے کہ جس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ محبت سے ایک صبح تک رات نہیں گزاری۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دن ہے، دعا کریں کہ آپ کی زندگی میں روحانیت پیدا ہو جائے۔ رمضان کی راتوں میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کریں۔ پیغمبر گرامی ان راتوں میں بارگاہ خدا بندی میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنی عبادتوں میں اتنی زحمت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں؟ تقریر نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید، آیت نمبر 21۔ ان آیات میں دو قسم کی حیات بیان کی گئی ہے۔ حیوان صرف ایک حیات رکھتا ہے، اس کی حیات مادیات تک محدود ہے، لیکن انسان مادی زندگی کے علاوہ بھی زندگی رکھتا ہے، اور وہ حیات ابدی اور روحانی حیات ہے۔ تمہیں باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ فنا کے لیے۔ حیوان کو اس زمین کے لیے خلق کیا اور وہ فنا ہونے کے بعد اسی میں مل جائے گا، جبکہ انسان کا بدن خاکی ضرور ہے اور مرنے کے بعد اس کے جسم کو اسی زمین میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن اس کا نفس، اس کی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور اس روح کو پلٹ کر وہیں جانا ہے۔ انسان کی روح، اے رسول، یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح امر الہی عالم ہے، بشرطے کہ اسے کثیف نہ کیا جائے۔ اگر انسان شرک کرے گا تو عالم سفلی میں گر جائے گا، جو اس عالم کے باطن میں واقع ہے جہاں قہر الہی نازل ہوگا۔ انسان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کی طرف توجہ نہ کرے، ہر شے کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی طرف مائل ہو جائے، اسی سے لو لگائے، اپنے آپ کو بندہ حقیر سمجھے، تمام عالم ہستی کو فانی جانے اور اپنے پروردگار کو دائم اور باقی مانے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے جو اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتا ہے، اس نے حقیقت تک رسائی حاصل کر لی۔ جو کوئی بھی اپنے خدا سے غافل ہے وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ انسانی زندگی کے بجائے جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کھانا پینا، سونا، غصہ کرنا اور شہوت رانی، یہ تمام جہالت اور گمراہی کے شعبے ہیں۔ غصہ کرنا بھیڑیے کا کام ہے، کتنے غصے سے غراتا ہے۔ جو شخص غصے کا اسیر ہو وہ آدمی کہاں ہو سکتا ہے؟
ہاں ہو سکتا ہے وہ مرنے کے بعد انسان بن جائے یا اس کو انسان بنا دیا جائے۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے جتنی التجا کرے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، میں اپنے اعمال درست کر لوں گا، انسان بن جاؤں گا، تو جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں، یہ لوگ لغو بات کرتے ہیں۔ آج میں انسانوں کی زندگی کے بارے میں بیان کروں گا کہ اے لوگوں ذرا قرآن کی طرف غور سے توجہ کرو، اپنی مغفرت کی طرف دوڑو اور سبقت کرو، اپنے پروردگار کی طرف رخ کرو تاکہ بہشت تمہارا مقدر قرار پائے۔ جلدی کرو، دوڑو، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اپنے معاملات کو موقوف کر دو اور مسجد میں نماز جماعت کی صفوں کو پر کرو۔ ان چیزوں کی طرف دوڑو جن کو تم اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکو۔ جب تم انسان نہیں بنو گے اس وقت تک تمہیں اپنی محبوب ہستیوں کا قرب حاصل نہیں۔ تم اپنے 1000 گز کے بنگلے کی تعمیر کے لیے کتنی زحمت اور مشقت اٹھاتے ہو، اتنی زحمات کے باوجود تم اس محل میں کتنی دن رہتے ہو، عارضی گھر کے لیے اتنی مشقت کرتے ہو جبکہ اس میں تمہیں نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ جنت میں اور دنیاوی گھر میں بہت فرق ہے۔ اگر ساری دنیا تمہیں دے دی جائے پھر بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن جنت اگر ایک تازیانہ کے عوض مل جائے تو اس کی قیمت ہے، اس لیے کہ وہ جائے ابدی ہے، ایسی ابدی جگہ جس کو کوئی فنا نہیں۔ اطاعت اور توبہ کے سبب انسان کی مغفرت۔ جلدی کرو، کاہلی سے کام نہ لو، سبب یعنی بخشش خدا، رحمت خدا اور مغفرت کے اسباب مہیا کرنے میں جلدی کرو۔ تمام واجبات اور مستحبات مغفرت خداوندی کے اسباب ہیں۔ تم نیک کام میں جو خدا کے لیے کیے جائے ہیں مغفرت کے اسباب میں سے ہیں۔ ایک کانٹا بھی راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ اگر آدمی کار خیر کرنا چاہتا ہے خدا کی خاطر کرے، تعقیبات نماز پڑھے۔ تعقیبات نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک۔ عزائم یعنی حتمی چیزیں، یعنی اے خدا مجھے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے میری مغفرت ہو جائے، اور وہ امور انجام دینے کی قدرت عطا فرما جو میری بخشش کے لیے حتمی اور قطعی قرار پائیں۔ بعض اعمال میں گمان پایا جاتا ہے لیکن بعض کا تعلق عظمت سے ہے جو حتمی ہے۔ ان میں سے ایک توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کے دروازے پر آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کی بخشش حتمی ہے۔ البتہ یہ بخشش اس کے گناہ کی نوعیت کے لحاظ سے، اگر کسی مظلوم پر ظلم کیا جائے تو اس ظلم کو برطرف کرے، اور اگر وہ مظلوم بھی اسے معاف کر دے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں باب قصاص میں خداوند عالم فرماتا ہے اگر تم خدا کی خاطر معاف کر دو تو یہی تقوی سے زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ خدا عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زہری سے گفتگو۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ پر انہوں نے آرام کی غرض سے قیام فرمایا۔ ایک شخص نے امام کو بتایا کہ اس پہاڑ کے دامن میں زہری بھی موجود ہے۔ زہری ایک زمانے میں مدینے کا قاضی تھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے معتقدین میں تھا، اور اکثر امام کی خدمت میں حاضر ہو کر امام سے قصب فیض کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی مجرم کو تنبیہ کرنے کی غرض سے سزا دی، اتفاق سے وہ مر گیا۔ زہری کو اس کے مرنے پر بہت رنج ہوا، اسی احساس جرم میں وہ مدینے کے پہاڑوں پر نکل گیا۔ اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیا۔ امام کو کسی نے بتایا کہ زہری بہت مایوسی کے عالم میں دیوانہ وار پہاڑوں میں نالہ و فریاد کرتا رہتا ہے، آپ چاہیں تو اس سے ملاقات کر لیں۔ امام نے فرمایا یقیناً میں اس سے ضرور ملوں گا اور اسے سمجھاؤں گا۔ امام اس کی ہدایت کے لیے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ امام نے اس کو دیکھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال جھڑ چکے ہیں، برہنہ حالت میں پڑا ہوا ہے، بس مسلسل روئے جا رہا ہے، زندگی سے نا امید ہو چکا ہے۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں معلوم ہے اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، تم اپنے کیے کی تلافی کیوں نہیں کرتے؟ زہری نے کہا کیا مولا کسی انسان کے قتل کی بھی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو امام نے فرمایا ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے، جاؤ اور جا کر اس مقتول کے ورثہ کو مقتول کا خون بہا دے دو اور پھر سے اپنے دین اور عمل میں مشغول ہو جاؤ۔ آیا دنیا میں کوئی ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو؟ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عزائم مغفرت الہی مغفرت کا باعث ہوتے ہیں۔ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے،
پس آئیے ابھی سے یہ عہد کریں کہ ہر گناہ سے توبہ کر لیں گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے جلدی کرو، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مغفرت میں جلدی کرو، خاص طور پر عزائم مغفرت میں، جن میں سے ایک توبہ ہے۔ آسمان اور زمین کے برابر جنت کی وسعت، جنت کی طرف جلدی کرو۔ اگرچہ عرض اکثر اوقات طول کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن اس آیت میں بعض محققین کہتے ہیں کہ موضوع اور مقام کی مناسبت سے یہاں عرض بمعنی وسعت استعمال ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہشت کتنی بڑی ہے، آسمان اور زمین کی مانند وسیع اور عریض ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے عجیب آلات ایجاد ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شیشے کا عدسہ ہے جسے ٹیلی اسکوپ کہتے ہیں، جس کی مدد سے آسمان پر موجود ستاروں کو قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ان کہکشاؤں کا زمین سے فاصلہ 1000 ملین نوری سال کے برابر ہے۔ اس نور کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں، اور 30 دن رات کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور 12 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، 1000 ملین نوری سال۔ ہر سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور ہر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور ہر دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہر گھنٹہ 60 منٹ کا، اور ہر منٹ 60 سیکنڈ کا، اور روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اور پروردگار فرما رہا ہے جنت کی وسعت آسمان و زمین کے درمیان جو وسعت ہے اس کے برابر ہے۔ نیکی میں سبقت کرنا ایمان کا نتیجہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ اگر کسی نیک کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، آپ جلدی سے چیک کا کاٹ دیا کریں تاکہ آپ کا شمار کار خیر کرنے والوں میں کیا جائے۔ آگے بڑھیں، جلدی کریں۔ کیا بات ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام میں جلدی کرتا ہے، پیش رہتا ہے، جب کار خیر کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ رمضان میں اس جماعت میں شرکت کے لیے مسجد بھی نہیں آتا، کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ سبقت کرو، جس طرح آپ فٹ بال، گھوڑ دوڑ، تیر اندازی میں اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اول نمبر پر آئیں۔ آپ کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں بھی پیش رہیں تاکہ کار خیر میں اول نمبر پر آ جائیں۔ نماز جماعت بھی جہاد کے مراتب میں سے ایک ہے۔ نماز میں سبقت کریں۔ اہل دنیا کس طرح اپنے معاملات میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جنت جانے میں دوسروں سے سبقت لے جائیں۔ یہ جنت صرف اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو کوئی دنیا کے گرد گھوم رہا ہے وہ پست ہے، اس کی زندگی صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن جو کوئی آخرت کی طرف راغب ہو گیا، اپنے پروردگار کی طرف مائل ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، جنت اس کے لیے ہے۔ میں اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس آیت کا اختتام کل کریں گے۔ تقریر نمبر 36، سورہ حدید، آیت نمبر 23۔ آخرت کے لیے جلدی کرنا بہتر ہے۔ گزشتہ روز ہم نے آیت مبارکہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، جو دوسرے مقام پر ذکر ہوا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی تیزی دکھاؤ، جلدی کرو۔ البتہ دنیاوی امور میں جلدی کا کام شیطانی ہے، لیکن آخرت کے لیے جلدی کرنا یہ رحمانی کام ہے۔ قرآن میں کہ نیک کام جلدی انجام دیا کرو، یہ نیک کام جلدی انجام دیا کرو، نہ یہ کہ اگر آپ سے کہے کہ ایک ضروری کام سے جلدی کریں تو آپ اس نیک کام کو ترک کر دیں۔ سبقت کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ اس نیک کام میں سبقت کریں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ ان مومنین کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہر کار خیر میں پیش ہوتے ہیں، آپ بھی ایسے کام کریں تاکہ ان سے آگے بڑھ جائیں۔ سابقو، جلدی کریں، سستی کو چھوڑ دیں۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں وہ امر آخرت سے محروم ہیں، اور جو لوگ چستی اور تیزی دکھاتے ہیں آپ بھی ان سے زیادہ چستی دکھائیں۔ جنت آپ کے لیے موجود ہے۔ دوسرا جملہ اس آیت شریفہ میں خدا فرماتا ہے عدت کلمہ یعنی جنت آپ کے لیے آمادہ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جنت فی الوقت موجود ہے، ایک حقیقی وجود رکھتی ہے، نہ یہ کہ جنت اور جہنم بعد میں وجود میں آئیں گے۔ ایک تحقیق شدہ قول کے مطابق جنت عالم غیب میں موجود ہے۔ کوئی بھی جنت و جہنم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ ملک نہیں ہے بلکہ عالم الملکوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ برزخ جائیں گے تو وہاں ایک دوسرا عالم پائیں گے۔ بس اتنا جان لیں کہ اس کا وجود ہے،
عدت جنت زیب و زینت سے آراستہ ہے، وہ اہل ایمان کے لیے سجائی گئی ہے۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ بہت سے ایسے بزرگ حضرات اہل ایمان و عمل نے عالم خواب یا مکاشفہ یا بین النوم میں مشاہدہ کیا ہے، اور بعض لوگ جنت کی نعمات سے بہرہ مند بھی ہوئے ہیں۔ علامہ مجلسی اور بہشتی طعام سے شفا یابی، ان نیک ہستیوں میں سے ایک علامہ مجلسی اول ہے۔ کتاب شرح من لا یحذر الفقیہ میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی بیمار پڑ گئے اور ایسا مرض کہ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا۔ ان کے آخری وقت میں حدیث قصہ کے 5 نور پاک ان کے پاس تشریف لائے۔ رسول خدا نے سونے کی سیخ میں کباب لا کر دیا اور ان سے فرماتے ہیں کہ اسے کھا لو۔ آقا مجلسی نے بھی وہ کباب کھا لیے۔ علامہ مجلسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ وہی طعام بہشت ہے جس کے 1000 ذائقے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وہی طعام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کی شفا کی بشارت دی۔ اس طعام کو کھانے کی برکت سے ان کو شفا عطا ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ اہل بیت کے اقوال پر مشتمل ایک کتاب لکھیں، اور علامہ نے کتاب من لا یحذر الفقیہ اپنے قلم سے تحریر کی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جنت موجود ہے، نقد اور آمادہ ہے۔ مومن اور بہشت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جہاں انسان چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا، اور اسی طرح جہنم کا وجود بھی، اور جہنم کافروں کے لیے تیار ہے۔ ادھر ان کو موت آئی، ادھر وہ جہنم میں پہنچے۔ ہمیشہ کا ثواب صرف فضل خدا بندی ہے۔ تیسرا جملہ ذالک فضل اللہ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت اور ثواب اور مغفرت فضل الہی ہیں جو ہر مومن کو دی جائے گی۔ یہ استحقاق نہیں ہے بلکہ صرف فضل خدا ہے۔ استحقاق کے معنی اجرت کے ہیں۔ خدا جنت کو کسی کی اجرت کے عوض نہیں دے گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اجرت کسی کام کے عوض ملتی ہے۔ ایک درزی کی طرح وہ کپڑے سیتا ہے اور اس کی اجرت لے لیتا ہے۔ انسان کی عبادتوں کی اجرت کتنی ہونی چاہیے؟ فرض کریں ایک انسان نے 50 سال عبادت کی ہے، اگر وہ اس کی اجرت طلب کرتا ہے تو اصولی طور پر اس کو 50 سال کی عیش و عشرت کی اخروی زندگی میسر آنی چاہیے۔ 50 سال کی عبادت کی مزدوری کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کہ صرف 50 کی خوشحال زندگی، نہ کہ 50 سال ایک روز کے برابر ہو، جبکہ جنت کی اصل زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چند سال کی عبادتوں کی اجرت بے انتہا نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ، ہم اہل تقویٰ کو اپنے فضل سے جنت عطا کریں گے، نہ کہ ان کی اجرتوں کے حساب سے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے 30 دن تک میرے حکم پر محدود مدت کے لیے اپنی خوراک کو ترک کیا، صرف 30 روز تک جنتی مرغ مسلم اس کو دے دیے جائیں کہ جن کے 1000 قسم کے ذائقے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ 1 ماہ کی بھوک و پیاس کی عوض خدا کے ہاں صرف 1 ماہ تک بہترین پذیرائی ہو جائے تو یہ محدود و پاداش ہوگی، لیکن خدا کے ہاں ایسا تصور نہیں ہے۔ اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، ورنہ کوئی وقت معین ہے بلکہ اور نہ ہی کوئی وقت معین ہے، بلکہ تاابد انسان فضل خداوندی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا رہے گا، چاہے وہ برزخ میں ہو، چاہے قیامت کے روز کہیں بھی ہو۔ قیامت کے روز کہیں بھی کوئی حد معین نہیں ہے۔ ایک انار روزانہ اور 70 سال عبادت۔ روایت میں کہ ایک عابد تھا جو 70 سال سے ایک گوشے میں عبادت میں مشغول رہا۔ اس کے حجرہ عبادت کے پاس ایک درخت تھا جو روزانہ صرف 1 پھل دیتا تھا، اور وہ عابد روزانہ اسی سے افطار کرتا تھا اور دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ 70 سال اس نے اسی طرح گزارے۔ 70 سال بعد اس کو ایک حاجت طلب ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے 70 سال عبادت کی، اس کے عوض میں نے ایک حاجت طلب کی اور خدا نے وہ بھی پوری نہیں کی۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہم تمہاری عبادتوں کا حساب کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تم 70 سال تک نماز اور روزے اور ذکر الہی میں مشغول رہے ہو، ان کا عوض وہ ایک انار جو روزانہ اس درخت سے تم حاصل کرتے رہے ہو اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے انسان، ذرا تصور تو کر، اگر تجھے تیری عبادت کی اجرت دی جائے تو ذرا غور تو کر کہ کس کے مقابلے میں تیرا وظیفہ، تیرا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اپنے اعمال کو تو دیکھ۔ اگر تو نے چند دن خدا کے
حکم پر امساک کیا اور صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا تو عوض تو تجھے اس کا خدا افطار کے وقت ہی دے دیتا ہے۔ جو تربوز اور دیگر پھلوں کی صورت میں اس خشک صحرا پر بیج کو کاشت کرتا ہے، جس کا نصف حصہ جڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور آدھا حصہ پھول کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، تربوز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چھلکا موٹا ہونا چاہیے تاکہ پھل ضائع نہ ہو۔ پھر پروردگار اس کے درمیان مایہ کی شکل میں رس کو منجمد کرتا ہے۔ آپ کے روزوں کا معاوضہ یہ ایک تربوز کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیگر پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو خدا کی نعمات میں سے ہیں۔ کئی عمر عبادات کا عوض 2 آنکھیں۔ ایک اور عابد تھا جس نے اپنی عبادت میں 500 برس عمر گزاری۔ اب سے تقریباً 1000-2000 سال پہلے لوگوں کی عمریں اتنی ہوتی تھیں، بلکہ جناب لقمان حکیم نے تو 3000 سال کی عمر گزاری۔ وہ عابد جس نے 500 سال عمر گزاری، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ صاف اور شفاف پانی اور ایک درخت کے پھل سے وہ استفادہ کرتا تھا۔ 500 سال بعد جب اس کا آخری وقت آ گیا اور اس کے اعمال کو نعمات خداوندی سے موازنہ کیا گیا تو سب سے پہلے اس جسمانی اعضاء و جوارح سے موازنہ کیا گیا۔ آخرت کا موازنہ ایسا ہوگا کہ خود انسان اس پر یقین کرے گا۔ اس کی موت کے بعد جب اس کا موازنہ کیا گیا تو اس کی 500 سال کی عبادات خدا کی عطا کردہ آنکھوں کی نعمت کے برابر بھی نہیں تھی۔ یہ آنکھ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ کی آنکھ میں درد ہو جائے یا خدا نہ کرے موتیا اتر آئے یا آنکھ ضائع ہو جائے۔ اس وقت آپ کو معلوم چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھن گئی۔ یہ آنکھ دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آنکھ دیکھنے کے قابل نہ رہے تو آپ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، کسی گڑھے میں بھی گر سکتے ہیں۔ انسان سر سے پیر تک نعمات میں غرق ہے۔ اے میرے خدا، تو نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر شکرانے کی چند رکعت نماز پڑھیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کو ہماری اجرت دینا مقصود ہوتی تو وہ اپنی نعمات سے موازنہ کرتا، یعنی آپ نے جو عبادت انجام دی ہے اس کو تولتا ہے۔ مثلاً آپ جو خمس دیتے ہیں، اس کے دیے ہوئے مال میں سے آیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ 1 سال خدا نے آپ کو مال عطا کیا جسے آپ نے کھایا پہنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کا 5واں حصہ بطور خمس دے دیں۔ تمام اعضائے بدن بھی اسی طرح ہیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، یعنی وہ تھوڑے اعمال کو قبول کرتا ہے اور کثیر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہذا جو بھی جنت جاتا ہے وہ بفضل خدا جاتا ہے۔ انسان کا عمل محدود ہے، متناہی ہے، اور اس کا ثواب لامتناہی ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ خدا کا فضل ہے، ہمارے شامل حال ہے۔ انسان اس کی بندگی میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کے باوجود خداوند عالم اہم عظمت کے مطابق ہمارے اعمال قبول کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ پروردگار محمد بحق محمد والے محمد اپنے فضل سے تو ہمارے ساتھ معاملہ کرنا۔ کتاب الہی میں تمام حوادث درج ہیں۔ اعتقادی بحث کو جاننا بہت اہم ہے اور حقیقی آرام و آسائش میں وہی ہوگا جو اس عقیدے کی بحث کو سمجھ لے اور اس پر کاربند ہو جائے۔ ہر حادثہ جو اس عالم واقع میں رونما ہوتا ہے، چاہے وہ آفاق میں ہو یا انفس میں ہو، کرۂ زمین پر ہو یا حادثہ آفاقی جو کرۂ زمین پر واقع ہوتا ہے، مثلاً زلزلہ، سیلاب، قحط یا نفسانی بلائیں، وہ جو انسان کے نفوس میں عارض ہوتی ہیں، امراض، پریشانیاں وغیرہ جو اس کو موت سے دوچار کر دیتی ہیں، روزانہ جو حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ یہ سب کے سب لوح محفوظ میں عالم الہی میں درج ہیں اور حادثے سے پہلے موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام حوادث پیش آنے سے قبل خدا کے علم میں ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کی زندگی بھر کے حوادث کتاب الہی میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کل کہاں جائے گا، کیا کام کرے گا، یہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا لکھنا عام قلم و روشنائی سے لکھنا نہیں ہے، یعنی یہ حادثات کسی کاغذ پر نہیں لکھے جاتے بلکہ وہ لوح لکھتی ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ما ینطق عن الہویٰ کے پابند ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس زمین پر کوئی مصیبت تمہارے نفوس پر واقع نہ ہوگی مگر یہ کہ جو تمہیں موت تک لے جائے، قبل اس کے کہ ہم
اسے مرحلہ وار عالم ظہور میں لے آتے ہیں جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ مقدرات الہی انسانی اختیار کے ساتھ، اس کو آپ جبر نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ امور بندے کے اختیار کے ساتھ ہیں، یعنی اس کی تقدیر میں اس طرح لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں شخص اس تاریخ کو اٹھے گا، اپنی گاڑی نکالے گا، اس میں سوار ہو کر فلاں جگہ جائے گا اور تیز چلائے گا اور گاڑی بے قابو ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ یہ جبر نہیں ہے، اس کے اختیار کے ساتھ ہے۔ جو کچھ پیش آئے گا وہ اسی طرح اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی کوئی جسمانی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ بہت سے امراض جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے، ہر فرد کی تقدیر لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دی جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ مقدرات کو خدا نے پہلے سے کیوں معین کیا ہے؟ آپ عاقل اور اہل ایمان ہیں، آپ نے خدا اور رسول کے اس مطلب کو سنا اور یقین کیا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، تو اب آپ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو کبھی کسی حادثے پر افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کریں گے کہ یہ کیوں ہوا، چاہے آپ کا عزیز ترین مال گم ہو جائے، آپ کو کوئی ملال نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ آپ کا کوئی عزیز ترین فرد فوت ہو گیا، آپ نے کہا خدا نے تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کی قضاء و قدر پر اعتراض نہیں کرتے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز مر جائے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کاش یہ ابھی نہ مرتا، یہ آپ کا کاش کہنا بھی کفر کے مترادف ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، تم کافروں سے بے خبر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہیں جاتے، اگر تمہیں میدان نہ لے جایا جاتا تو تم قتل نہ کیے جاتے۔ یہ اگر مگر کرنا کفر ہے۔ یہ کہو خدا بہتر جانتا ہے، یہ ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس تقدیر میں یہی لکھا ہے، لیکن یہ تقدیر انسان کے اختیار کے ساتھ ہے، مجبوری نہیں ہے۔ آپ بھولیں نہیں کہ میرے فرزند کی 24 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آخر اس عالم کا کوئی مالک ہے، مدبر ہے، چلانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ آپ اس کی مخلوق ہیں، آپ کی تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہتے ہیں آزادی اور صاحب اختیار ہونا۔ خدا کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنا اختیار دکھائے۔ تجھے کون سی آزادی اور دوام حاصل ہے کہ تو اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھ بیٹھا ہے؟ کیا تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تو کسی کے پاس ہوگا تو نہیں مرے گا، تو ہر لمحہ خطرے میں۔ اگر تیری سانس اندر رہ جائے تو کیا ہو سکتا ہے، واپس ہی نہ آئے اور تو دنیا سے رخصت ہو جائے۔